فیصل صاحب، غداری کے مقدمات درج ہو رہے ہیں اپوزیشن کے رہنماؤں کے خلاف. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف سمیت بہت سارے ایسے قائدین ہیں جس پر آپ کی گورنمنٹ کے لوگوں نے مقدمات درج کرا دی. کہا یہی جا رہا ہے. سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا وہ آپ کی حکومت کا حصہ ہے بدر، جس کا نام سامنے آ رہا ہے بدر رشید؟ کیا کون ہے یہ بدر رشید جس کا نام سامنے آ رہا ہے فیصل صاحب؟ میں تو نہیں جانتا ہوں. اگر حکومت کا ایسا ہوتا تو جانتا، لیکن مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے. اور میرا نہیں خیال ان کا حکومت سے کوئی تعلق ہے. حکومت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، جو تصویریں وائرل ہو رہی ہیں، کوئی گورنر صاحب کے ساتھ بھی تصویریں آئیں اور پی ٹی آئی کے سینئر اعلیٰ قیادت کے ساتھ بھی کچھ تصویریں آئیں، تو کچھ پارٹی افیلیشن، کچھ الیکشن لڑنا، کچھ اس قسم کی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، اس کو کس طرح کمپلیٹ ڈینائل میں فیصل صاحب آپ لے کر جا رہے ہیں؟ نہیں میں نے تو کہا آپ نے جو نام لیا میں اس کو جانتا نہیں ہوں. دوسرا، اب آپ کہہ رہے ہیں تصویریں آ رہی ہیں، تو تصویریں تو ان کی اور لوگوں کے ساتھ بھی آ رہی ہیں، نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ بھی آ رہی ہیں، اور کئی ان کی تصویریں جو ہیں گورنر صاحب کے ساتھ کئی اور لوگوں کی بھی آ رہی ہیں جو نون لیگ میں ہیں، جو گورنر صاحب سے ملاقاتیں کرتے ہیں. تو کسی کی تصویر آ جانا تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کا حصہ ہو. لیکن سر، وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن میں لڑ چکے نا، یو سی کا چیئرمین کا. اچھا یہ بھی مجھے نہیں پتا. آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں پتا. مجھے تو ابھی آپ بتا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن لڑ چکے ہیں تو پھر اس کا کیا ہوا آگے. پھر چلیں، اگر فرض کر لیجیے وہ الیکشن لڑ چکے ہیں اور آپ کے علم میں یہ نہیں ہے، تو آپ کو اس چیز پہ آپ کا کیا نیریٹو ہے، کیا آپ کا آرگومنٹ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایف آئی آر نہیں؟ ہم تو اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے نا. ہم نے تو اس نے اگر کسی نے کیا ہے، جو بھی جس نے کیا ہے، وہ ظاہر ہے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کیا ہے. اس کا کوئی گورنمنٹ نے نہ اس کو کہا، نہ اس کو پی ٹی آئی نے کہا، نہ اسے نون لیگ نے کہا، نہ اسے کسی اور نے کہا ہوگا. اس نے خود ہی کیا ہوگا، ہمیں کیا پتا اس کا. اچھا، آپ یہ ہمارا تو یہ ذاتی حیثیت نہیں کیا. تو آئین کا آرٹیکل 166 ہے، 196 ہے غالباً، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کی مرضی کے بغیر ایسی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علم میں یہ نہیں ہے، حکومت وقت کے علم میں یہ نہیں ہے، اور ایک عام شخص اٹھا، پولیس اسٹیشن گیا، جا کے کہا کہ میاں نواز شریف ایک غدار ہیں اسٹیٹ کی مرضی کے بغیر. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت کی لاپرواہی ہے یا یہ کیا ہے؟ کس طرح ایک شخص ایف آئی آر کٹانے جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور ان کے ساتھ یہ سارے لوگ ایف آئی آر میں نامزد ہیں، انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے. ایسی ایف آئی آر سیکشن 196 یہ کہتا ہے کہ حکومت کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتی. اگر وہ شخص جاتا ہے اور جا کے ایف آئی آر کٹا لیتا ہے، تو آپ کو یہ لگتا ہے، آپ کی اس پہ اوپینین میں رائے لینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اس کا علم نہیں ہے، وہ شخص ایف آئی آر کٹوا چکا ہے، پولیس اس میں پارٹی نہیں ہے، تو اس سارے پروسیس میں حکومت کی کوئی نیگلیجنس یا حکومت کی لا علمی تو نہیں ہے جو حاوی ہو رہی ہے اس سارے معاملے میں، یا حکومت ایک سٹیپ بیک کر رہی ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ حکومت نے سٹیپ فارورڈ کیا ہو تو سٹیپ بیک کسی چیز سے کرنے کی بات آئے نا. جب میں آپ کو پہلے سوال کا جواب دے چکا ہوں کہ اس سے تو ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے سیاسی لوگوں پر غداری کے مقدمے بنانے کے قطعاً حق میں نہیں ہے. یہ کام اگر آپ کو یاد ہے نون لیگ ضرور کیا کرتی تھی، اور ہم اس پہ اس وقت بھی آواز اٹھاتے تھے اور اس پہ ہم تنقید کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس ایف آئی آر میں بھی غداری کی مجھے پتہ چلا کہ کوئی دفعات شامل نہیں ہے. لیکن بہرحال میں نہ اس کو اون کرتا ہوں نہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. میں تو یہی آپ کو اپنا موقف دے رہا ہوں. میرا خیال اب آگے چلتے ہیں، اس سے زیادہ میں کیا کہوں جب نتھنگ ٹو ڈو ود. اچھا چلیں، اے پی سی کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے کہ اے پی سی کو لے کے حکومتی حلقوں میں کوئی کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، ایسا کچھ ہے یا یہ صرف ایک تھیوری ہے؟ اے پی سی سے تو ہم بہت خوش ہیں. آپ یقین کریں، جب یہ اے پی سی کرتے ہیں تب ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. اور ابھی یہ جلسے کرنے جا رہے ہیں، موسٹ ویلکم، جی آئین ہوں، خوش آمدید، ضرور کریں. جمہوریت میں حق ہے احتجاج کرنے کا، پرامن پروٹیسٹ کرنے کا.
ضرور کرے. بلکہ ہم نے تو یہ بھی کہا کہ اگر کنٹینر وغیرہ چاہیے، ویسے تو ان کے پاس بہت ہی شاندار کنٹینر ہے، انہوں نے جاپان سے منگوایا تھا. ہمارا بھی ایک سادہ سا کنٹینر ہے، اگر وہ چاہیے ہم دے دیں گے، لیکن NRO عمران خان صاحب ان کو نہیں دیں گے. باقی یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. پہلے بھی یہ کر چکے ہیں، PC بھی کر چکے ہیں اور احتجاج بھی کر چکے ہیں، لیکن لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلے کیونکہ لوگ ان سے دور نکل گئے ہیں. اب دوبارہ یہ کوشش کر رہے ہیں، ابھی تو انہیں سٹاپ ہی نہیں مل رہا کہ بس کس اسٹیشن پہ کھڑی کرنی ہے. کبھی کوئٹہ کی بات ہوتی ہے، کبھی کراچی کی بات ہوتی ہے، کبھی تاریخ کی بات ہوتی ہے. ابھی تو پہلے جگہ پہ ہی آپس میں اتنی ان کی پھوٹ پڑی ہوئی ہے. آگے آگے دیکھیے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اچھا، میں ویسے اس کے جلسے کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں. ایک بڑی زبردست قسم کی ویو ہے پوری دنیا کے اندر کووڈ کو لے کے، کورونا کو لے کے. آپ ایز پارٹ آف گورنمنٹ کس طرح اجازت دے رہے ہیں ایسے جلسے کی، اگر صرف خالی اس چیز کو سامنے رکھ لیا جائے کہ جی کورونا کے حالات بڑے خراب ہیں، بسوں میں، ٹرینوں میں، گاڑیوں میں لوگ بھر بھر کے آئیں گے، جلسہ گاہ میں ظاہر ہے وہ ڈسٹینس نہیں ہوگا جو رکھا جائے گا، SOPs پہ عمل درآمد کیسے ہوگا جلسے میں؟ تو اسٹیٹ کیا رسپانسبل انڈائریکٹلی نہیں ہو جائے گی ایسے جلسے کے انعقاد کے بعد کہ ملک میں کورونا کا اسپریڈ ہو سکتا ہے؟ اسٹیٹ نے کچھ کیا بھی نہیں. بہت ہی خوبصورت آپ کا سوال ہے، اور یہی چیز میڈیا کو اٹھانی چاہیے، کیونکہ جہاں پہ کورونا کے SOPs جو جاری کیے ہیں، جہاں بچوں پہ آپ دیکھیں اسکول جا رہے ہیں بچے، ان کے SOPs فالو ہو رہے ہیں، وہاں پہ یہ جو لوگ ہیں جنہیں اسکول میں جانا چاہیے، پڑھائی بھی کرنی چاہیے، لیکن چلیں انہوں نے پڑھائی وغیرہ نہیں کی ہے، اب یہ نکل رہے ہیں اجتماعات لگا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ نیب بھی پیشی کے لیے جاتے تھے یا کورٹ، تو پورے اجتماع ساتھ لے کے جاتے تھے، اور کرونا کی اس کے باوجود. تو میرا خیال ہے کہ سوال آپ کا اچھا ہے، اور حکومت SOPs پہ عمل درآمد کے لیے پورا کوشش کرے گی. لائے عمل کیا ہوگا باقی کریں گے کیا؟ سیاست ایک طرف سیاست ایک طرف چھوڑ دیجئے، میں صرف اس وقت کووڈ سے ریلیٹڈ کویشچن کر رہا ہوں. ایک جلسہ، ایک بڑی گیدرنگ کرنے کے جی سر، میں نے پہلا آپ کو پولیٹیکل جواب دے دیا تھا، میں ٹیکنیکل ہی آپ سے بات کر رہا ہوں پلیز. کہ SOPs جو ہیں اس پہ بالکل عمل درآمد جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو پھر ظاہر ہے قانونی چارہ جوئی کریں گے. اور ہم ان کو ہدایات تو ضرور ایڈمنسٹریشن لیول پہ، جہاں پہ بھی دیکھیں جلسہ ہوتا ہے اس کے لیے پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور پرمیشن جو وقت کا تناظر ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر اور ساری سچویشن، اور اس تناظر میں کرونا آف کورس دیکھ کے اور جو بھی SOPs ہیں اس کے مطابق. دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو ٹیکنیکل بات ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتائی، دوسرا اس میں پولیٹیکل جو پہلو ہے نا، وہ یہ اس چیز کو کہیں گے کہ جی ہم سے یہ ڈر گئے ہیں اور انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے، تو ہمیں اس چیز کو بھی ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے پبلک کو اویئر کرنا ہے. جہاں پبلک کو ہم، جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جب کرونا الحمدللہ اب تو بڑا کرم ہے، لیکن مزید یہ پھیل سکتا ہے، اور ہمیں احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اپنانی ہیں، اور یہ ہمارے ہی لوگ ہیں جو کہ ان جلسوں میں جائیں گے. ظاہر ہے PMLN پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں، تھوڑے بہت جو سپورٹرز ہیں، وہ ہمارے ہی پاکستان کے ہی شہری ہیں، اور ہمیں ان کی حفاظت اور ان کو اس بات پہ باور کروانا بھی ضروری ہے. اور یہ مرتضیٰ بھائی آپ کا بھی رول ہے اس میں، آپ بھی، میں خوشی ہوئی آپ نے یہ بات کی ہے، اور ہم بھی اس پہ ہر جگہ پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی، فیصل صاحب یہ بتائیں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کوئی گرفتاریاں فورس کر رہے ہیں آگے پاکستان مسلم لیگ نون میں، خصوصاً مریم نواز صاحبہ کی؟ کچھ پتہ نہیں ہے جی، کچھ پتہ نہیں ہے. اچھا، کیونکہ ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی آن کال ایک فورس ہے جو بنائی گئی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے، جس میں جو گرفتاریاں ہوں گی اس میں کوئی ریزنٹمنٹ، ریٹیلیشن، مذمت جو ہے وہ کی جائے گی. تو اس سے اگر کوئی ایسا عمل ہوتا ہے، گرفتاری عمل میں آتی ہیں اور کوئی ریٹیلیشن ہوتی ہے، تو بینگ پارٹ آف گورنمنٹ آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیا کریں گے؟ یہ تو قیاس کی طرف جا رہے ہیں معاملات. نہ صحیح، نہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی پلاننگ ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں، کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے قیاس ہو یا افراتفری ہو، وہ یہی کر رہے ہیں نا. یہ سارے میں تو آپ کو پتہ ہے، اتنی پبلک کو تو عمران خان، اسٹریٹ پاور تو آج بھی عمران خان کے پاس ہے، اور اسٹریٹ پاور عمران خان کے پاس پچھلے 10 سال سے ہے. اگر آپ دیکھیں، میرے پاس تو سارا ریکارڈ ہے نا، میں تو جلسوں میں 10 سال 12 سال سے جلسوں کے سارا ریکارڈ ہے میرے پاس. اسٹریٹ پاور پچھلے 10 سال سے عمران خان صاحب کے پاس ہے. اب یہ اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے نہیں، اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ اس طرف یہ حربے استعمال کریں گے، یہ اس طرف کوئی غیر قانونی چیزوں کی طرف خود جان بوجھ کے جائیں گے.
تاکہ یہ گرفتاریاں دیں اور کوئی ایسی حرکت کریں گے جس کے بعد جو ہے کیاس اور افراتفری پیدا ہو. یہ آپ کی بات جو ہے اس طرف جاتی دکھائی دیتی ہے. ہماری طرف سے آپ نے سر ذکر کیا این آر او کا. اپوزیشن کلیئرلی بلنٹلی یہ کہہ چکی ہے کہ ہم این آر او نہیں مانگ رہے, گورنمنٹ اس کو ایز اے کارڈ یوز کر رہی ہے, ہمارے خلاف یک طرفہ احتساب کر رہی ہے. آپ کیسے ریبٹل کریں گے؟ ایک دفعہ پھر ریبٹل کر دیجیے سوال کو. مرتضیٰ بھائی آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں. آپ نے سارے سوال ایسے پوچھیں جو پبلک جاننا چاہتی ہے. یہ ایک اچھے اینکر پرسن کا ایک ہنر ہوتا ہے. جی آپ کے کوئی سوال بھی ایسا نہیں تھا جو کہ لوگ سننا نہیں چاہتے. سارے سوال تھے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں. این آر او کون سا این آر او؟ تو یہ ہے وہ این آر او جو وہ مانگ رہے ہیں, مانگتے آئے ہیں. یہ این آر او انہوں نے لکھ کے دیا ہے. یہ کیا ڈاکومنٹ ہے سر؟ کچھ بتائیے گا, کچھ پڑھ کے بتائیں. یہ سر ڈاکومنٹ ہے, عمران خان صاحب کو بھیجا ہے انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے ذریعے. اچھا. اور یہ شاہ صاحب نے تو دیکھ کے خیر وہ ہنستی ہے اس پہ, لیکن بہرحال عمران خان صاحب کو دکھایا تو وہ اور زیادہ اس پہ ہنستی ہے. کچھ متن بتائیے اس کا کیا ہے, کچھ سیلینٹ متن سے. ہاں متن یہ ہے کہ 99 سے پہلے کے جو سارے کیسز ہیں, چودھری شوگر مل, عزیزیہ, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ, سرے محل, یہ سارے جو کیسز ہیں یہ ختم کر دیں, ہمیں اس میں آپ رعایت دے دیں. اور دوسرا متن یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ منی لانڈرنگ والے معاملات کو نہ دیکھے. تیسرا یہ ہے کہ اگر یہ کر دیں آپ قانون میں کہ 99,999,999 روپے کی جو کرپشن ہے وہ ہمیں کرنے دیں. اس سے 1 روپیہ اوپر ہو تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ ریکویسٹ کس کو بھیجی, ذرا دوبارہ تفصیل بتائیے گا اس کی فیصل صاحب. سر یہ ریکویسٹ بھیجی پاکستان مسلم لیگ نواز نے. نواز کی طرف سے کس نے بھیجی ریکویسٹ؟ سر ان کے چیدہ جو لوگ ہیں, وہ میں اب نام مجھے نہیں پتا, ان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں نا ٹاپ کے, ان کے 3-4 پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کی پارٹی میں جو ٹاپ پہ ہیں, انہوں نے اور ساتھ میں پیپلز پارٹی نے بھی, اور یہ لکھ کر بھیجی ہیں اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے سامنے انہوں نے رکھ دی. یہ کب کی بات ہے, کچھ بتائیے گا ہمیں, کیونکہ نیا ڈاکومنٹ پہ لگ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. سر یہ بات ہے فیٹف کی جو لیجسلیشن جن دنوں ہو رہی تھی نا, یہ اس سے 4-5 دن پہلے کی بات ہے. 4-5 دن پہلے کی بات ہے کہ آپ کو رابطہ کیا گیا, آپ کی پارٹی کے قائد کو رابطہ کیا گیا, شاہ محمود قریشی صاحب کو رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ ہمیں جو آپ نے چیزیں بتائیں ان کے اندر ریلیکسیشن دے. اگر آپ ریلیکسیشن دیں گے, شاہ صاحب کے ساتھ انہوں نے نشست کی. جی ٹھیک ہے. اس نشست کے اندر یہ ڈیمانڈ رکھی گئی فیٹف کے بل کو منظور کروانے کے لیے, یا کچھ اور ڈیمانڈ تھی یہ این آر او سے متعلق کوئی چیز؟ ہاں اس کے اندر بالکل نہیں, اس کے اندر یہی تھا کہ یہ ہمیں این آر او یہ چیزیں ہماری مان جائیں تو ہم فیٹف میں آپ کو آرام سے ووٹ کر دیں گے جو قومی مفاد کی لیجسلیشن ہے, اور دوسرا ہم یہ کر دیں گے کہ ہم اے پی سی نہیں کریں گے اور حکومت مخالف تحریک بھی نہیں چلائیں گے, اور اسمبلیوں میں بھی چپ کر کے بیٹھیں گے. اچھا, یہ ڈاکومنٹ آپ نے میڈیا پر کیوں نہیں دیا, پبلک کیوں نہیں کیا آپ نے؟ یہ اب سارے میڈیا کے پاس ہے, اب یہ ہم نے کیا تھا پبلک. یہ کب کیا گیا پبلک؟ سر یہ تقریباً اس کو مرتضیٰ بھائی اگر میری یاداشت بالکل ایکوریٹ اگر میری کام کر رہی ہے تو میں خیال ہے کوئی آج سے 1.5 مہینہ پہلے 1.5 مہینہ پہلے. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. آپ کی کرنٹ گورنمنٹ کی جو بھی پرفارمنس اس پہ آتے ہیں. یہ تو مسئلے ہو گئے فیصل صاحب سارے سیاسی. اب ایک مسئلہ ہے عوام کا جو آپ سے زیادہ شاید بہتر کوئی نہیں جانتا, وہ ہے مہنگائی کا. ادویات کی جو قیمتیں بڑھی ہیں, ایل این جی کی قیمت بڑھ گئی ہے, لوگوں کا پرسان حال نہیں ہے, انڈیکس بڑھتے جا رہے ہیں انفلیشن کے. کیا کامنٹ کریں گے؟ اب تو سوال کر کے اور شاید آپ جواب دے کے, اور غالباً ایک ہی جواب ہم سن کے سارے تنگ آ چکے ہیں. عوامی جاننا چاہتے ہیں کہ فیصل صاحب آئیں یا کوئی ایک نمائندہ آئے, وہ آ کے ہمیں ایک ڈیٹ بتا دے یا ہمیں کوئی منتھ بتا دے, کوئی ہمیں سال بتا دے کہ جی اس کے اندر ملک کے اندر سے مہنگائی کا خاتمہ ہوگا. عوامی سوال ہے. بالکل دیکھیے, ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ اس گورنمنٹ کو پوری طرح سے ریئلائزیشن ہے, احساس ہے کہ مہنگائی ہے, پہلی بات.
میں یہ قطعاً نہیں کہوں گا کہ مہنگائی نہیں ہے. اچھا، دوسرا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مہنگائی کس وجہ سے ہے. جو انہوں نے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے جو بجلی کے اتنے مہنگے معاہدے کیے، بجلی مہنگی سب مہنگا، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو تباہی کی ہوئی تھی وہ سب کے سامنے ہے. اور اس کے بعد جب اکانومی یہ پاکستان کی ملی تو سب سے بڑا چیلنج ہی ہمارے سامنے مہنگائی تھا، کیونکہ ہمارے خرچے اور آمدنیوں کا جو توازن ہے وہ بہت بگڑا ہوا ہے. ہر گھر کا ایک گھر والا اپنے گھر کو مقروض کر دے، اس پہ قرضے چڑھا دے اور گھر والوں سے کہے کہ جی حالات کیسے ہوئے ہیں، اور قرضے اتنے زیادہ چڑھ گئے ملک کے اوپر کہ جن کو اتارنے کے لیے اور قرضہ لینا پڑا انٹرسٹ کے اوپر. اچھا، یہ میں اب ڈیٹیل میں نہیں چاہتا، عام آدمی کو یہ کنسرن ہے کہ بھائی ہمارا بات کرو. اب یہی مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں نے آ کر یہ ریفارمز لائیں، اور ریفارمز کا اثر آنے میں ایک مافیا کا سامنا، ہر جگہ مافیا، آپ کو پتہ ہے نا، شوگر میں مافیا، ہر جگہ مافیا. اس سارے نظام کو تبدیل کرنا، ٹھیک کرنا ٹائم لگتا ہے. ہم کبھی بھی 2 سال کا توازن 30 سالوں سے نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے 30 سال آئے ہیں باری باری اقتدار میں. عمران خان پہلی بار زندگی میں اقتدار میں آئے ہیں، ابھی 2 سال ہو گئے ان کو. اور میں کوئی ٹائم فریم نہیں دیتا، لیکن ہم اوور آل ٹھیک چیزیں کر رہے ہیں اور اس کے اثرات پبلک میں آئیں گے. سب سے پہلی چیز، مہنگائی کم ہونا شروع ہوگی. کب ہوگی میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا، اس پہ تھوڑا ٹائم لگ رہا ضرور ہے، لیکن میں آپ کو یہ نہیں بالکل بھی نہیں گھبرانا، بالکل بھی نہیں. عمران خان جب تک ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے زندگی میں جو بھی کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے. اور اسی طرح شروع میں ان کو تنقید ہوتی رہی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے. عمران خان کہتے رہے ہیں، ادھر کرکٹ والوں کو کہتے رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے بھائی، ورلڈ کپ جیت جائیں گے، گھبرانا نہیں ہے. شوکت خانم بنا رہے تھے تو جو سارے لوگ ان کی ٹیم میں تھے وہ کہہ رہے تھے یہ کیسے بنے گا، کہتے نہیں گھبرانا، بن جائے گا. نمل یونیورسٹی بنا رہے تھے لوگوں کا، ان کا نہیں گھبرانا، بن جائے گی. خیبر پختونخوا میں ہماری گورنمنٹ آئی، 3 سال لوگ کہتے رہے کدھر ہے نیا خیبر پختونخوا، کہتے رہے نہیں گھبرانا. اور گڈ گورننس کی یہ مثال کہ ڈبل ووٹ لے کے پہلی بار پاکستان، ایک ہی پارٹی صوبے میں دوبارہ گورنمنٹ ریپیٹ ہوتی ہے، پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، ڈبل ووٹ لے کے آتی ہے. اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کدھر ہے نیا پاکستان، تو گھبرانا نہیں. اچھا، آپ نے فیصل صاحب چینی اور آٹے کا ذکر کر دیا. یہ بتائیں کہ جو چینی آٹے کی قیمت اور قلت ہے اس وقت ملک میں، جس میں آج بھی فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس ہوا، اس کے اندر وزیر اعظم نے اس کی صدارت کی اور بڑا کنسرن شو کیا اور بڑی انہوں نے اسٹرکٹ ہدایات دی. گورنمنٹ کے قابو میں یہ کیوں نہیں آ پا رہا؟ یہ کوئی مافیا ہے؟ ویسے لگتا تو مافیا ہی ہے. گورنمنٹ سے یا اس کی طاقتوں سے یہ بالا تر ہو گیا کہ یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ پا رہا، عوام مسئلے کا شکار ہے، نہ آٹا اویلیبل ہے، نہ چینی اویلیبل، اور نہ قیمتیں اس کی کنٹرول میں. نہیں، میں آپ کو ایک بتاؤں، یہ لوگوں کو تسلی ہونی چاہیے کہ 20 لاکھ ٹن جو گندم جو کم ہوئی ہے نا، یہ بے وقتی بارشوں اور اس کی وجہ سے. اچھا، مجھے لگا کہنے لگے آرڈر پلیس کر دیا ہے نون لیگ نے، تو اوور آل ہی ملک کا کباڑا کیا نا جی. اچھا، آرڈر پلیس کر دیا ہے، کوئی کمی نہیں ہوگی. لوگوں نے اس کی ذخیرہ اندوزی جو شروع کی ہے وہ نہ کریں، اس کی کوئی کمی نہیں ہونی ہے. اور غلط بات ہے ذخیرہ اندوزی کرنا، اور یہ تو اسلام میں بھی اس کی ممانعت ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ذخیرہ اندوزی، گناہ ہے یہ. تو لوگ جو ہیں وہ ذخیرہ اندوزی نہ کریں کیونکہ اس کی کوئی کمی نہیں ہو رہی، آرڈر پلیس ہو گیا. اور چینی پہ بھی کام جاری ہے. اب دیکھیں نا، مافیا کی آپ بات کر رہے ہیں تو ہر جگہ مافیا، اور اسی مافیا کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ صرف عمران خان. اچھا چلے، اب میں آتا ہوں، ایک آپ کی شاید نظر سے گزرا ہو، سابق ڈی جی ایف آئی اے صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے ایک یوٹیوب چینل پہ، مطیع اللہ جان صاحب کے. اگر آپ کی نظر سے گزرا ہے تو اس میں انہوں نے کچھ ایسے سٹیٹمنٹس، بیانات، ایسی چیزیں کہی ہیں جو وزیر اعظم کے حوالے سے ہیں. اگر تو آپ کی وہ نظر سے گزرا ہے تو مجھے آپ کچھ چیزوں کے سوالات کے جوابات دے دیجیے، اور اگر نہیں گزرا تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ وہ ضرور دیکھ لیجیے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ وزیر اعظم کیا انفورس کرتے تھے اداروں کو
اداروں کے سربراہان کو کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے، کیونکہ اپنے بیانی میں وہ کہہ چکے ہیں کہ جی میں نے کبھی کسی ادارے پہ پریشر نہیں ڈالا. پہلے تو ہمیں اس سوال کا جواب دیجیے. یہ میں ایک چیز اس پہ میں آتا ہوں سوال پہ. یہ مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ معاشرتی علوم کا آپ نے پرچہ دینے جانا ہے تو استاد کہتا ہے اب آ ہی گئے ہو تو پھر میتھس کا بھی دے دو، سائنس کا بھی دے دو، بایولوجی کا بھی دے دو، کیمسٹری کا بھی دے دو. تو آپ میرے ساتھ بالکل وہی کر رہے ہیں. پہلی چیز میں آپ کو یہ جو انٹرویو ہے میں نے یہ نہیں دیکھا ہے، میں ضرور دیکھوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہ ہے یہ انٹرویو. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب اداروں پر دباؤ تو بہت دور کی بات ہے، مداخلت بھی نہیں کرتے. خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا زیرو انٹرفیئرنس. اور ان لائک نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ تو یرغمال بنا کے رکھتے ہیں اداروں کو. دوسری چیز عمران خان صاحب کیوں کسی پہ کیوں دباؤ ڈالیں گے، اور کسی کو یہ چیز آج کیوں یاد آئے گی جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اے پی سی اور اپوزیشن کی سرگرمیاں اور جو بھی یہ کر رہے ہیں، تو اس کی ٹائمنگ، اس کی ساری چیزیں جو ہے نا کویسچنیبل ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مرزا فیصل جاوید صاحب موجود. پکا سر